جن چیزوں کو عام طور پر ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ دربار کے ارد گرد ہو رہا ہے، کبھی آپ سوچیں کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ علم کی کمی، علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنا نصیب نہیں، اور ان لوگوں کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ فلانا اڑ کے دکھاتا ہے، فلانا پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، فلانے کی پھونک میں بڑا اثر ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت ہے، ایسا ہے کہ نہیں بولیں آپ؟ یعنی کہ ایک بندہ وہ ہے کہ نہ فرائض کی ادائیگی، نہ واجبات کی ادائیگی، نہ اس کے ظاہر سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا نظر آتا ہے، لیکن عام لوگ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ ان کے متعلق ہلکی سی بھی گفتگو کر دو تو گرے بانوں تک پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی کہ اس قدر ان لوگوں کا سٹیٹس معاشرے کے اندر بنا دیا گیا کہ جن لوگوں کی رب رسول کی بارگاہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی وقار نہیں۔ شیخ ابو سعید کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی فلانا بڑا پہنچا ہوا ہے، آپ نے کہا اس کی کوئی بات سناؤ۔ کہنے لگا جی وہ اڑ کے دکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے کام تے مچھر بھی کر لیندے۔ یعنی کہ یہ جو نوجوان ہیں، آپ دیکھیں نا، کبھی مجمع میں دیکھیں 30 سے اوپر والے اکثر آپ کو نظر آئیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اب نوجوانوں کو میں دیکھ رہا تھا، کوئی بندہ ادھر ابھی باہر لڑائی شروع ہو گئی، 5-6 کھڑے ہو گئے وہاں پر تماشا، یہاں پر آ کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ حقیقت پسند نہیں بنو گے، یاد رکھنا گلشن اجڑ جائے گا۔ ان چیزوں، جس چیز کی اہمیت ہی کوئی نہیں، یہ جو دربار ہے یہ اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں؟ پھوکے مار کے، راتوں کو جاگ کے۔ آپ اس چیز کو سمجھو۔ کہنے لگا شیخ ابو سعید کو، کہنے لگا جی فلانا پانی پہ چل کے دکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کام تو بطخیں بھی کر لیتی ہیں۔ اگلی بات سنو، جسے ہم سمجھتے ہیں جی کرامت کر، میں کہتا ہوں آج کے دور کے اندر خدا کی قسم جڑا بندہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے یہ بھی کرامت ہے۔ جس بندے کو آپ ٹوک کے دیکھ لو، کوئی نہ کوئی وائرس اس کے اندر نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سوشل میڈیا پر اس بندے کی بھی اس بندے تک رسائی ہے جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں ہمیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کو بھی الی لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے کھاتے کے اندر نہیں آتے، ان کے متعلق ہلکی بات برداشت نہیں ہے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، کبھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بحث دیکھی ہے کہ آرمی چیف کا ایمان ثابت کرو؟ کر کے کوئی دیکھے، اگلے دن اٹھا لیں گے اسے۔ آپ اندازہ کرو صدیق اکبر کے ایمان پہ مناظرے اور یہ شرم نہیں آتی؟ یہ میرا درد دل آپ سب کے لیے۔ اب یہ وقت رہ گیا کہ سب کیڑا بندہ حضرت والا مجھے بتائے گناہوں سے محفوظ ہے؟ آپ باہر نکلو، سوشل میڈیا دیکھو، آپ ٹی وی کھولو، نظریں اپنی دیکھو، خلوتیں اپنی دیکھو، اور ان کے لیے تم باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تصور بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، ان کے ایمان کے متعلق ان کا مقام وراء البراء ہے۔ اگر ان کے ایمان پہ تم نے بات کرنی ہے تو مولا علی کی نمازوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ دیکھو شیخ ابو سعید نے جو جملہ کہا، آپ نے کہا ان چیزوں کی رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کی پروفائل اٹھا کے آپ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، عجیب تماشا ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سنو یہ میری بات سارے، انہوں نے کہا رب کی بارگاہ میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں اہمیت اس بندے کی ہے، عزت اس بندے کی ہے جڑا بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کرامت کیڑی ہے جی؟ اس سے
بڑھ کے استقامت کیڑی ہے؟ نماز پنجگانہ مکمل ہو، روزانہ قرآن پڑھے، جھوٹ نہ وہ بولے۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ نے جانور کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ آنکھیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، کان دیکھے ہیں، آگے پیچھے سے دیکھا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جڑا کرنے والا ہے اس کے کرتوت کیڑے ہیں؟ جڑا کر رہے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، تو جڑا چھری پھیر رہا ہے اس کو اپنے حال پہ کوئی غور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صوفیاء کا پیغام سمجھو، یہ صوفیاء کو جڑا رنگ دیا جاتا ہے نا، اللہ کے بندو انہوں نے لاکھوں کو چھوڑا، لاکھوں کو چھوڑ کے آ کے قربانیاں دی، کیڑے کیڑے کافر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، کیڑے کیڑے رنگ باز کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، قربانیاں دے کے یہ گلشن آباد کیا ہے، اور حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں ارد گرد حضرت والا ناچو ٹاپو دو نمبریاں کرو، جتنی جوتیاں ان لوگوں کو صاحب مزار سے پڑیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کا پیغام یہ ہے، ہم نے بھی رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزاری ہے، تم بھی رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو، ان کا یہ پیغام ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے لگا ہوں نا، صوفیاء کا پیغام کیا ہے، صرف بابا بلے شاہ کے ان لفظوں میں سمجھو جو انہوں نے درد دل بیان کیا۔ کہندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا پیغام ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درس کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، کدھر آپ کو معاشرے کے اندر احساس نظر آتا ہے؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، بڑا مگرمچھ چھوٹوں کو کھا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا خدا کی قسم یہ رنگ نہیں تھا۔ اگر صاحب عرس کے عرس پر آ کر آپ اگر ان کی زندگی کا رنگ اپناتے نہیں، ساری زندگی عرس میں آتے رہو، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو میں نے کہا نا، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا، سنو ذرا۔ یہ تھے رسول اللہ کے حقیقی غلام شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک آتش پرست آتا تھا، آپ کپڑے سیتے تھے، کھوٹا سی کے دے کے جاتا تھا، آپ قبول کرتے تھے۔ کپڑے سیتے تھے، کھوٹا سکہ قبول کرتے تھے۔ ایک دن آپ نہیں تھے، آپ کا جڑا شاگرد تھا اس کو کھوٹا سکہ دیا آتش پرست نے، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، شاگرد نے نا لینے سے انکار کر دیا۔ آپ جب واپس آئے، اس نے کہا جی فلانا آتش پرست آیا تھا، میں نے کھوٹا سکہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا جب میں قبول کر لیتا تھا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ کیوں قبول کرتے تھے، ہے تو کھوٹا سکہ تھا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہیں یہی کھوٹا سکہ جا کے وہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے دے۔ اس رنگ کو آپ سمجھو، یہ صوفیزم یاد رکھنا 4-5 چادریں ڈال کے صرف دمالے ڈالنے کا نام نہیں۔ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو۔ اگر آپ حق کھانے والے ہو، مجھے بتاؤ مزار پہ آ کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ سمجھو صوفیاء کا پیغام۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں نے تو حقوق اللہ کو بھی ادا کیا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو یہ بات سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سالن بیچتے تھے، مائی نے آ کے کھوٹا سکہ دیا اور انہوں نے سالن ڈال کے دے دیا۔ اس نے جا کے سارے علاقے کو بتایا، اس نے کہا بابے کو کھڑے کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ اب سارے آتے تھے، کھوٹے دے کے چلے جاتے تھے۔ جب بابا جی کا آخری وقت قریب آیا نا، تو اپنے دامن میں کھوٹے ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری مخلوق کھوٹے دے کے جاتی رہی ہے، میں قبول کرتا رہوں، میرا آخری وقت ہے، میرے کھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما دے۔ یہ ہے صوفیاء کا پیغام۔ سنو تیسرا، میں نے پہلے کہا ان جملوں پہ میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ کہندے نے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے۔ 10 سال کی یاری ہے، دل ابھی تک نہیں ملے۔ مجھے بتائیں یہ منافقت نہیں، یہ 2 نمبری نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنا، جیڑا بندہ امت کے اندر تفریق ڈالتا ہے وہ کل قیامت والے دن حضور کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ہم جدھر بیٹھ جائیں، جیڑا کام کرنے والا ہے اس کے خلاف بھی باتیں، جیڑا بندہ میدانی عمل میں اترا ہوا ہے اس کے خلاف بھی باتیں۔ او بھائی تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے؟ تمہارا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ کبھی
ہمارے میں سے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ لیکن ہمارا صرف اور صرف دوسرے کی طرف دھیان ہے، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا ادھر جاتا ہے، فلانا ادھر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اب حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں، جڑے نیک لوگ ہیں ان کے حوالہ سے بھی ہم لوگ بدگمان ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس قدر شیطان ہم پہ حاوی ہو چکا۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنے لگوں، یہ جو میں نے کہا نا پھٹ دلاں دے سیندے نے تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کا مرید کینچی لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا جب آئندہ آنا تو سوئی لے کے آنا۔ وہ آیا تو سوئی لے کے آیا، بڑا خوش ہوئے تو فرماتے کیا ہے؟ کہنے لگے کینچی دیتی سی اتنا خوش نہیں ہوئے، وجہ ایسی کینچی کٹن دا کام کر دیے تے سوئی جوڑن دا کام کر دی۔ اللہ والے توڑنے کا کام نہیں کرتے، اللہ والے جوڑنے کا کام کرتے۔ اگر آپ توڑنے کا کام کر رہے ہو نا، آپ نے کیا فیض لینا؟ آگے کیا کہا؟ چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے۔ یہ ایک پیغام بہت بڑا ہے، مجھے بتائیں اپنے امام سے، میری بات کا غصہ نہ کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ فرائض سے بھاگے اور نوافل کی طرف جائے وہ نفس پرست ہے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو 4-5 گھنٹے آپ کو بیٹھے ہو، بڑا سرور آیا، بڑا مزہ آیا، نعرے شارے آپ نے لگائے، لیکن عشاء پڑھنی نصیب نہیں ہوئی تو آپ کل تک بیٹھے رہو، آپ کو کیا ملے؟ یہ نفس پہ چھری چلانا نا، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اور یاد رکھنا، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ نے کیا کہا؟ کہندے نے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندی۔ کتنا بڑا پیغام، وہ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ میں اس لیے تقاضا نہیں کر رہا کہ آپ آکھو سبحان اللہ، آپ یہ کرو، وہ پیغام کوئی سمجھو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے۔ اب میں آپ سب سے یہ بات عرض کروں گا، گھر جا کے سونا نہ، اگر سو تو الارم لگا لینا، فجر پڑھنی اگر نصیب نہ ہوئی تو مجھے بتائیں یہ اتنا بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ آخر میں کہتے ہیں درد دل دسو بلے شان اسارے کی کیتی جاندے۔ یہ آپ صوفیہ کے پیغام کو سمجھیں، یہ جو میں نے چند لفظوں میں بیان کیا ہے، جیڑا بندہ قرآن و سنت سے دور ہے سمجھو وہ صوفیہ کے پیغام سے دور ہے۔ جیڑا بندہ نفس پرست ہے، جیڑا بندہ شخصیت پرست ہے، سمجھ لو کہ وہ بندہ خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں سے یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یہ جو ہم بسا اوقات کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اللہ کے بندو یہ دعا ہتھیار ہے، اس کا بھی استعمال کیا کرو اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو کہ یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ میں مختصر وقت میں جو ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ سکا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔